اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں آپ حضرات کے درمیان مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تشریح کرتا چلا آ رہا ہوں۔ ماہ اذا میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تقریباً 2.5 مہینے تک یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا، اور اب پھر سے اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بتوفیق الہی سلسلہ باقی رہے گا۔ آج خطبات کے تسلسل میں نہج البلاغہ میں موجود سرکار مولا کائنات کا خطبہ نمبر 118 مختصر ہے، ہو سکتا ہے کہ وقت کو پورا کرنے کے لیے خطبہ نمبر 119 کا بھی کچھ حصہ پڑھنا پڑے، مگر خطبہ نمبر 118 پہلے اس کی توضیح و تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ معمولاً میں نے صحیح کی ہے، کوشش کی ہے کہ اگر کسی خطبے کا کوئی پس منظر موجود ہے تو اس پس منظر کو بیان کیا جائے۔ اگر پس منظر پہلے سے معلوم ہو تو اس خطبے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ خطبہ نمبر 118 سرکار مولا کائنات نے جنگ جمل کے اختتام کے بعد جو آپ کے سپاہی موجود تھے ان کے درمیان میں آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ سید رضی علیہ رحمہ نے اس خطبے کے بہت ہی مختصر سے حصے کو نہج البلاغہ میں جمع فرمایا ہے، اور وہ حصہ مخصوص ہے لشکریوں کی تعریف پر کہ سرکار مولا کائنات نے لشکر کے وہ افراد جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی، کامیابی کے بعد ان کی تعریف و توصیف کی ہے۔ اسی حصے کو سید رضی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ سپہ سالار اپنے سپاہیوں کی تعریف کرے، اور تعریف کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، بلا وجہ تعریف نہیں ہوتی ہے۔ اور سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کہ دنیا میں نہ ان جیسا کوئی سپہ سالار ہو سکتا ہے، اور نہ میدان جنگ کا ان سے زیادہ کوئی با ہنر ہو سکتا ہے، اگر وہ تعریف کر رہے ہیں تو وہ تعریف واقعاً اس لائق ہے کہ اسے سنا اور سمجھا جائے کہ سرکار مولا کائنات نے کس عنوان سے ان کی تعریف کی ہے۔ اور یہ بھی طے ہے اپنی جگہ کہ اگر سپاہی لشکر کے افراد ہم فکر نہ ہوں اور اپنے سپہ سالار کے تابع نہ ہوں تو کامیابی بھی مشکل ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ سرکار مولا کائنات ان کی اسی عنوان سے تعریف کر رہے ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے گا، میں وہ کلمات جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اسے پڑھ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انتم الانصار علی الحق والاخوان فی الدین، حقیقی معنوں میں تم لوگ حق کے یار و یاور ہو، یعنی واقعی معنوں میں تم حق کے مدد کرنے والوں، حق کے ساتھی ہو، یاوران حق ہو،
اور دینی بھائی ہوں۔ پہلا جملہ ہی جو امام کا ہے اس پر غور کریں کہ یاور حق، حق کی مدد کرنے والے۔ جب کبھی کسی چیز کو حق اور صحیح تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کا ایمان نہیں ہوگا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ حق کا راستہ ہے، اور جس چیز کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ حق کے حصول کے لیے ہے، حق ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا اس وقت تک انسان اتنا دل جمعی کے ساتھ اور واقعاً کسی چیز کو پا لینے کی نیت اور غرض کے ساتھ اقدام نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہ یقین ہو کہ نہیں، میں حق پر ہوں اور حق کی طرف بڑھ رہا ہوں اور حق کو پا لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو یقین کیجئے ایسی صورت میں قوت میں اضافے پر اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور انسان جو چیز دیر میں حاصل ہونے والی ہوتی ہے اپنے یقین اور اعتماد کی بنیاد پر اور اس یقین کی قوت کے سہارے سے بہت جلدی اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ انتم الانصار علی الحق، حق کے یارو مددگار ہو تم، والاخوان فی الدین، اور دینی بھائی ہو۔ دیکھیں امام علیہ السلام جو انہیں ایک دینی بھائی بھی قرار دے رہے ہیں، یعنی دیکھیے ان کو اس قدر بلند کر رہے ہیں کہ اپنی سطح تک۔ رشتے بہت سارے ہوتے ہیں، ان رشتوں میں رشتہ جو بھائی کا ہوتا ہے وہ تقریباً اپنی سطح پر اٹھا لانے کے برابر ہوتا ہے۔ بھائی کا رشتہ برابری کا رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن کریم میں مومنین کو بھائی کے رشتے میں جوڑا ہے، اور یہ کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی برابری کے رشتے کو بتاتا ہے کہ دونوں طرف سے حقوق کے رشتے، دونوں طرف سے حقوق برابر برابر کے ہیں۔ اس میں بھی سرکار مولا کائنات ان کے کہتے ہیں کہ ولی اخوان فی الدین، تم لوگ آپس میں دینی بھائی ہو، کوئی کسی سے بڑا اور کوئی کسی سے چھوٹا نہیں۔ والجننو یوم البعث، اور پھر اپنی نسبت سے یہ بات بھی سرکار مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اور تم سپر ہو جنگ کے دن کے، یعنی جب جنگ ہو، جنگ میں جو انسان کی حفاظت کرتی ہے وہ اس کی سفر ہوتی ہے۔ انسان جو اپنے ہاتھ میں سفر لیے ہوتا ہے، ہوتے ہوئے حملوں کو کس چیز سے روکا جاتا ہے؟ سپر سے روکا جاتا ہے۔ سپر ہی انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ انسان اس زمانے میں جب جنگ تلواروں سے ہوا کرتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار ہو، دوسرے ہاتھ میں سپر ہوا کرتی ہے، کہ اگر دشمن بھی تلوار سے وار کرے کہ یقیناً وہ بھی تلوار ہی سے حملہ کرے گا، اور جب وہ تلوار سے حملہ کرے گا تو دوسرے ہاتھ میں جو سپر ہوتی ہے اس کی آتے ہوئی تلوار کو سپر ہی پہ روکا جاتا ہے۔ سپر حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سرکار مولا کائنات ان سپاہیوں کو اپنے لیے سپر قرار دے رہے ہیں، یا حق کے لیے سپر قرار دے رہے ہیں کہ حق کی حفاظت کا ذریعہ سپر ہے، اور تم لوگ سپر کا کام انجام دے رہے ہو۔ والجننو یوم البعث، جنگ کے دن سپر کی حیثیت رکھتے، والبطانۃ دون الناس، اور رازدار ہو، تم رازدار ہو دوسروں کے مقابلے میں۔ یعنی جنگ کے دوران بہت ساری راز کی باتیں ہوتی ہیں جو سپاہی کو جاننا چاہیے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اور کس طرف چل کر کے اپنی حفاظت یا دشمنوں پر حملہ کرنا ہوگا۔ اور جب تک یہ چیز اس کو پتہ نہیں ہوگا، راز کا علم نہیں ہوگا، کامیابی ملنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ جمل میں شریک ہونے والے سپاہیوں کی تعریف کر رہے ہیں، چونکہ جنگ جمل کو اگر آپ اپنے نظر میں رکھیں تو یہ جنگ بہت جلدی کامیابی سے دوچار
ہوئی تھی، یعنی اس جنگ میں سرکار مولا کائنات تو جلدی کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور اس کامیابی کا سبب یہی تھا کہ سرکار مولا کائنات کے ساتھ میں جتنے ان کے لشکری تھے سب دل جمعی کے ساتھ امام کے حکم کے تابع تھے، اور اسی لیے امام نے ان کی ثنا بھی کی ہے کہ تم لوگ یاران حق ہو، دینی بھائی ہو، اور جنگ میں حفاظت کے لیے سپر ہو، والبطانۃ دون الناس، اور رازدار ہو۔ ان لوگ دوسروں کے مقابلے میں، ان کے مقابلے کے لیے سپاہیوں کے جو سپاہی مقابلے میں آئے ہیں، یقیناً ان کے مقابلے میں ہمارے رازدار ہو۔ بکم اضرب المدبر، اب امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے سپاہی ہوں، ایسے لڑنے والے ہوں، اس طرح کے ساتھ دینے والے ہوں، تو امام فرمان بکم اضرب المدبر، جو پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا ہوگا تمہارے ہی سہارے سے، جو پیچھے جا رہا ہوگا پیچھے جانے والے کو تمہارے ہی سہارے سے میں اپنی گرفت میں لے سکتا ہوں۔ وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ، اور جو ہماری طرف بڑھ رہا ہوگا، آ رہا ہوگا، یعنی ہمارے ساتھ ہونا چاہ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ تمہیں لوگوں کے سہارے سے، تم جیسے لوگوں کے سہارے سے انہیں اطاعت میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ فَعَيُّونِي بِمُنَاصِحَةٍ خَلِيَّةٍ من الغش، لہذا اب امام تعریف و ثنا کر لینے کے بعد، ان کے ہمت افزائی کے بعد، مزید 2-3 جملے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فَعَيُّونِي بِمُنَاصِحَةٍ خَلِيَّةٍ من الغش، لہذا تم میری مدد کرو، کیسے؟ خلوص کے ساتھ میری مدد کرو، ایسا خلوص جس خلوص میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ پائی جاتی ہو، بلا ملاوٹ والے خلوص کے ذریعے تم میری مدد کرو۔ کبھی کبھی جب ملاوٹ کسی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کسی مرحلے میں آ کے دھوکہ دے جاتی ہے، اور انسان واقعی معنی میں لمحہ بن لمحہ اور اسی رفتار سے، جس رفتار سے ساتھ ہونا چاہیے، وہ ساتھ رہ نہیں پاتا، اس لیے کہ اس میں ملاوٹ ہے، دکھاوے میں وہ اپنی بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ لہذا اگر مخلص حقیقی معنوں میں مخلص ہوگا تو اس خلوص کی بنیاد پر، خلوص خود ایک آئینے کی حیثیت ہوتی ہے، ایک نگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، انسان حق کو اس کے خلوص کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جس چیز کو دیکھ رہا ہو اور سچ مان رہا ہو تو یقیناً اس کو حصول کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں جلدی اس کے پا لینے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا امام ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرنا ایسے خلوص کے ساتھ جس خلوص میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ پائی جاتی ہو، سلیمۃ من الریب، کسی طرح کے شک اس کا شبہ اس میں نہ ہو، کوئی شک اس میں نہ پایا جاتا ہو، تمہارے خلوص میں شک و شبہ نہ پایا جاتا ہو۔ فواللہ انی لأولی الناس بالناس، پھر امام نے اپنے مقام و منزلت کو بتایا، اس پر غور کیجئے گا کہ آخر میں جب امام نے اپنی جملہ ارشاد فرمایا فإنی اولی الناس بالناس، اس لیے کہ میں اولا ہوں لوگوں کے مقابلے میں خود، جن کو جتنا اپنے اوپر حق حاصل ہے اس سے زیادہ مجھے ان کے اوپر حق حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولا ہیں، انہیں ولایت حاصل ہے، جن کو ولایت حاصل ہوتی ہے جس کے اوپر، اس والی کو، اس مولا کو جس کے اوپر ولایت حاصل ہے کہیں زیادہ حق حاصل ہوتا ہے خود اس کو جتنا اپنے اوپر حق حاصل ہوتا ہے۔ مثلا اولاد کے اوپر باپ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اولاد کو جتنا اپنے اوپر حق حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ باپ کو ان کے اوپر حق حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو ولایت حاصل ہے، ان کے خیر، خوبی، بھلائی اور اچھائی کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ انجام دینا اور بہتر سے بہتر صورت نکالنا، انہی کی کامیابی کے لیے، ان کے خیر کے لیے
مسلسل سوچنا اور اس کے لیے اقدام کرنا والی کا حق ہوتا ہے۔ سرکار مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آخر میں اس جملے سے بتانا چاہتے ہیں، یہ جملہ جو کہا کہ انی لأولی الناس بالناس، میں سب کا والی ہوں اور اپنے سے بنایا ہوا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو لوگوں پر ولی بنایا ہے۔ جس طریقے سے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے میدان میں جب لوگوں کو روک کر کے خطبہ دینا چاہ رہے تھے، تو اس خطبے میں جب آپ نے یہ بات کی کہ کیا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری ذات پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ سبھی نے یہ بات کہی کہ ہاں، قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، آپ کو ہمارے اوپر خود ہماری ذات سے زیادہ حق حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نبی کریم کو رسول بنا کر کے امتیوں کا مولا ولی قرار دیا ہے، مولا ہیں، لہٰذا وہ انہی کی بہتری کے لیے سوچتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور خود جتنا ان کو اپنے اوپر حق حاصل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ رسالت آپ کو حق حاصل ہے کہ وہ اقدام کریں۔ ایسے ہی سرکار مولائے کائنات نے بھی اپنے سپاہیوں کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو یہ ایک گزارش کی کہ تم میری مدد کرنا خلوص کے ساتھ، ایسا خلوص جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ پایا جاتا ہو، کسی طرح کی ملاوٹ سے پاک و پاکیزہ ہو، اس خلوص کے ساتھ میری مدد کرنا، اس لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرا حق ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے حق میں اور تمہاری بہتری کے لیے وہ کروں، اس لیے کہ میں اول الناس، میں مولا ہوں، میں لوگوں کے اوپر ولایت رکھتا ہوں، اور جسے ولایت حاصل ہوتی ہے اسے حق بھی حاصل ہوتا ہے کہ جن کے اوپر ولایت حاصل ہے ان کی بہتری کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے، ان کے خیر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اقدام کرے اور بہتر سے بہتر صورت حاصل کریں۔ اس لیے امام نے ان کی تعریف کی ہے، تعریف کر کے مزید اسی طرح کے اقدام کی خواہش کی ہے کہ اسی خلوص کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ رہنا تم لوگ۔ یہ ایک منزل ہے، موقع ہے کہ جہاں امام نے اپنے سپاہیوں کی تعریف کی ہے، مگر اسی کے مقابل میں آپ کو ایسے خطبات بھی سرکار مولائے کائنات کے ملیں گے جہاں آپ نے اپنے سپاہیوں کی مذمت بھی کی ہے۔ اس میں سے واضح ترین موقع اور محل جو آپ کو دکھائی دے گا وہ جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین میں اگر آپ دیکھیں گے، جنگ صفین میں امام کے سپاہیوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، اور جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے واقعاً ویسے تو ساتھ نہیں دیا۔ اس میں کئی دنوں تک جنگ بھی چلی، اور کئی دنوں تک جنگ چلنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک طرح سے وہ مرحلہ آیا ہی نہیں، وہ مرحلہ نہیں آ پایا کہ امام فتح سے ہمکنار ہو سکیں۔ ذرا سا غور کیجیے گا کہ معاویہ کے لوگوں نے نیزوں پر قرآن کو اٹھایا، قرآن تو موجود نہیں تھا، کچھ نہ کچھ بات کر کے جو اٹھایا اور کہنے لگے کہ ہم قرآن کو بیچ میں رکھ کر کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کو روک دیا جائے۔ علی بن ابی طالب نے منع کیا کہ یہ ایک طرح سے دھوکہ ہے، یہ قرآن پہ کوئی گفتگو کرنے والے نہیں ہیں، لیکن سرکار مولائے کائنات ہی کے سپاہیوں نے ضد کی کہ جب قرآن کو بیچ میں رکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے قرآن کی مخالفت کریں۔ امام کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی، کہنا نہیں بلکہ کہتے رہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، لیکن امام کے سپاہیوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ جناب مالک اشتر جنگ کرتے ہوئے بہت آگے تک بڑھ چکے تھے، اور کچھ ہی دیر میں فتح سے بھی ہمکنار ہو سکتے تھے، مگر علی جیسی ذات کو مجبور ہونا پڑا اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں سے کہ جنگ روکنی پڑی، کیونکہ قرآن کو حکم بنانا چاہ رہے ہیں کہ اسی قرآن کو بیچ میں رکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون حق پر ہو، کون رہے گا۔ غور کیجیے گا اس پر،
وہاں سرکار مولا کائنات نے اپنے سپاہیوں کی بے انتہا مذمت بھی کی ہے، اس لیے کہ دوسرے مرحلے جنگ تو رک گئی، اور جنگ رک جانے کے بعد یہ ہوا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیا جائے کہ ایک علی کی طرف سے ہو، دوسرا معاویہ کی طرف سے ہو، جو دونوں آپس میں طے کریں گے، جو طے کر لیں گے اسی فیصلوں کا فیصلہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا اگر میری طرف سے جو ہے حکم معین کرنا ہے تو مالک اشتر کو حکم بنایا جائے، میری طرف سے مالک اشتر۔ لیکن علی کے سپاہیوں ہی نے تسلیم نہیں کیا، کہا نہیں ان کو نہیں، اور اپنی طرف سے نام پیش کر دیا موسیٰ اشعری کا، اور ان کو حکم بنایا گیا۔ علی منع کرتے رہے کہ نہیں، اس میں وہ فکر، وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اس لیے ضرورت ہے کہ مالک اشتر، مگر نہ ماننے والے نہیں مان سکے، اور علی اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں مجبور ہوا، اور نتیجہ معلوم ہے کہ حکمیت کے نتیجے میں معاویہ نے اپنے کو ایک مستقل حاکم کی حیثیت سے منوا لیا۔ اسی طریقے سے خطبہ نمبر 119 جو اس کے بعد آ رہا ہے، اس میں بھی سرکار مولا کائنات نے اپنے سپاہیوں کی مذمت کی ہے۔ ذرا سا غور کیجیے گا، اور یہ بہت دلچسپ ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سپاہی کب کب کس طرح کا سوچ سکتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور اس سوچ کے نتیجے میں کس طرح سے آدمی مجبوریوں سے دوچار ہوتا ہے اور ناکامیاں سامنے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہ آپ کا یہ خطبہ اس موقع پر، البتہ سرکار سید رضی علیہ الرحمہ نے جو خطبات نقل کیے ہیں ان میں سے بعض خطبوں کے لیے آپ نے خطبے کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کلام، اور حقیقی معنی میں خطبہ اور کلام میں فرق یہی ہے کہ خطبے کے لیے جن لوگوں کے درمیان میں خطبہ دیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور خطیب ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر کے خطبہ دے گا، اس کا کوئی نہ کوئی ایک موضوع ہوگا جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہا ہوگا، اور خطبے کبھی 2-3 حصوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ان میں سے پہلا حصہ حمد الہی پر ہو، دوسرا سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلق ہو، تیسرا حصہ اپنے مقصد کے بیان کے لیے ہونا چاہیے، اور آخر میں دعا۔ خطبات میں کم سے کم یہ حصے اتنے ہونے چاہیے۔ کلام میں یہ ہے کہ نہیں، کوئی موقع آیا، کوئی بات کی جا رہی ہے، بس میں ان کو بیٹھایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ایک طریقے سے ایک بات کہنی ہے، ان کے درمیان میں ایک بات کہہ دی ہے، وہ کلام ہے۔ تو یہ اس کو خطبہ نہیں کہا 119، یہ کلام ہے، حقیقی معنی میں خطبے کی حیثیت، اور ایسے 118 بھی خطبہ نہیں تھا بلکہ کلام تھا سرکار مولا کائنات کا، کہ آپ نے کہیں کھڑے ہو کر کے خطبہ نہیں دیا بلکہ ان کے درمیان میں جو ہے یہ گفتگو کی ہے، اس کا مطلب ان کے درمیان میں گفتگو کرنا، جو گفتگو ہو کلام کی ہے اسے کلام کہا جاتا ہے۔ سرکار مولا کائنات نے یہ کلام کیا ہے اپنے سپاہیوں سے، اور کلام، یہ گفتگو کرنے کا موقع اور محل کیا تھا؟ موقع اور محل یہ تھا کہ جب معاویہ نے شام کا حصہ اپنے قبضے میں رکھا اور اپنے کو حاکم اعلان کر دیا کہ ہم حاکم ہیں، آپ کو تاریخ کا تھوڑا سا تو اندازہ ہوگا کہ تیسری خلافت کے بعد جب لوگوں نے آ کر کے سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی، تو اب اس کے بعد سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جس طریقے سے خلیفہ ہوتے رہے اس طریقے سے لجام خلافت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ خلافت و امامت بہرحال ایک فرق رکھتا ہے، امامت ہوتی اس لیے کہ امامت کا تعلق اللہ کی طرف سے، اللہ نے جن کو امام بنا دیا وہ امام رہیں گے، لیکن خلافت ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے اور
ہاتھ میں لینے کا کوئی طریقہ بھی معین کر لیا جائے کہ اگر لوگ آ کر کے ہماری بیعت کر لیں اور بیعت کر لینے کے بعد اکثریت تسلیم کر لیں تو گویا کہ وہ خلافت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، جیسا کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ بند ہونے کے بعد یہ مسائل پیدا ہوئے، اور ثقیفہ میں جمع ہو جانے کے بعد جس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں بیعت کر لی گئی اور اس بیعت کے نتیجے میں خلافت کا اعلان ہوا۔ مگر وہ طریقہ رائج نہیں رہا، وہاں بیعت لی گئی لیکن اس کے بعد جو ہے استخلاف ہوا، یعنی اس خلافت کے بعد، پہلی خلافت کے بعد دوسرا استخلاف، یعنی کہیں سے کسی سے بیعت ویعت لے کر کے نہیں، بلکہ پہلے خلیفہ نے اپنے بعد کے لیے ایک دوسرا نام دے دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، جب پھر استخلاف ہوا، لیکن وہ بھی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس دوسرے خلیفہ نے اپنے بعد والے خلافت کے لیے شورا کا انتظام کیا، چند لوگوں کے نام دے دیے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر کسی کے نام پر متفق ہو جائیں یا ان میں سے اکثریت کسی نام پر جو ہے متفق ہو جائے تو متفق ہو جانے کے بعد جو ہے جن پر اکثریت متفق ہوگی اس کو یہ شورا کا نظام چلا۔ اور تیسری خلافت کے بعد پھر لوگ جو ہے سرکار مولا کائنات کے دروازے پر جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے خود سرکار مولا کائنات میں ان سے بیعت نہیں مانگی، بلکہ ساری قوم ٹوٹ کر کے آئی، جس کو سرکار مولا کائنات نے بیان بھی کیا کہ کس طرح سے لوگ ٹوٹ کر کے ہمارے پاس آئے تھے، اور اس کے بعد ذمہ داری بن جاتی تھی جب لوگ اس طرح سے آئے تو ان کے امور کو دیکھنا ہی چاہیے ہے، ورنہ امام تو وہ امام ہیں، امام تو رہے گا، اس لیے کہ امامت لوگوں کے بنانے سے نہیں ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری حکومت کے اعتبار سے چونکہ ایک نظام بنا دیا گیا تھا، اس اعتبار سے تو سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت بھی ہوئی۔ لیکن جب تیسری خلافت میں، بلکہ اس سے پہلے ہی سے شام کا گورنر معاویہ تھے اور علی بن ابی طالب جب خلیفہ ہوئے تو اس نے اپنے مستقل خلافت کا اعلان کر دیا، اور حکمیت کے بعد تو بالکل علیہ اعلان کہ اب میں خود حاکم ہوں، اس لیے کہ اس میں جو دھوکہ کرنا تھا دھوکہ کیا، اس دھوکے کی وجہ سے اس نے تسلیم گویا کروا لیا کہ اب ہم ہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں عراق کے سرحدوں پر اکثر و بیشتر جو ہے وہ حملے کر کے اہل عراق کو پریشان کرتا تھا۔ ایسے ہی موقع پر کسی عراق کے علاقے میں معاویہ کی طرف سے حملہ ہوا، ظاہر ایسی صورت میں امام کا فریضہ تھا کہ اپنے قوم اور ملت کے لوگوں کی حفاظت فرمائیں، ایسی صورتوں میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ مقابلے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ بڑا لشکر لے کر کے جایا جائے، یا چھوٹے سے لشکر نے جو ہے کسی علاقے میں جو ہے حملہ کیا ہے، ایسے ہی چھوٹے سے لشکر کو بھیج کر کے ان سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ عراق کے کسی علاقے میں معاویہ کی طرف سے چھوٹے موٹے جو حملے ہوتے تھے، ایک حملہ ہوا، اس موقع پر سرکار مولا کائنات نے اپنے کچھ سپاہیوں کے درمیان یہ بات کہی کہ ان کے مقابلے کے لیے جانا ہے، ہم بھیجنا چاہتے ہیں، جائیں، لیکن کسی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دینے، بالکل جیسے خاموش رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں اس کلام کے جملوں کو پڑھ رہا ہوں، ذرا سا غور کیجیے گا تو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ واقعاً ایسے موقع پر کس قدر ذہنی، فکری اور عملی اعتبار سے پریشانی ہو سکتی ہے کہ اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنی سرحد پر دشمن کے سپاہیوں کے ذریعے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ان کو حفاظت کی ضرورت ہے، اور مولا کائنات انتظام کرنا چاہتے ہیں، جن کے ذریعے سے انتظام کرنا چاہتے ہیں وہی سپاہی راضی نہیں ہو رہے ہیں، اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں اور تیار نہیں ہو رہے ہیں دفاع کے لیے۔ تو امام نے جو کچھ کہا، اور ان میں سے سید رضی علیہ رحمہ نے جو جہاں سے نقل کیا ہے وہ جملہ، پہلا جملہ یہ ہے کہ ما بالکم امخرسون
امام گویا جو جملے کہہ چکے، جملے کے بعد کوئی جب جواب نہیں ملا تو امام کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ گونگے ہو گئے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یعنی امام اس واقعے کو بیان کر کے کہ ہماری سرحد پر فلاں جگہ پر دشمن کی طرف سے حملہ ہوا ہے، اس حملے کے دفاع کے لیے، مقابلے کے لیے جانا ہے، چلنا ہے، اور کوئی جواب اس کا نہیں دے رہا ہے، ہاں نہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، تو امام نے کہا کہ کیا تم گونگے ہو گئے ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فقال قوم منہم، تو جتنے لوگوں کے درمیان میں امام نے کہا تھا ان میں سے سب نے تو نہیں، کچھ لوگوں نے جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ کہا یا امیر المومنین ان سرت سرنا معاک، اے امیر المومنین اگر آپ چلے ہیں، آپ چلیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یعنی اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ ہمارے جانے کے بارے میں نہ سوچئے گا کہ ہم جائیں دفاع کرنے کے لیے، اگر آپ چلیں ہم آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اب جیسے ہی ان چند لوگوں نے یہ جواب دیا تو اس کے بعد امام نے اپنی بات آگے بڑھائی، یہ بات سننے کے لیے ہے، اور واقعی سنیں کہ امام اس موقع پر کتنا کبیدہ خاطر ہوئے ہیں، اور اس کبیدہ خاطری میں جو آپ نے باتیں کہی ہیں ذرا سا غور کریں۔ پہلے خطبے کو 118 والے خطبے کلام کو آپ نے سنا کہ آپ نے اپنے سپاہیوں کی کتنی تعریف کی ہے، اور یہاں سنیے کہ امام ان کے اس جواب کے بعد ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام نے جیسے ہی جواب سنا کہ ان سرت سرنا معک، اگر آپ چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ میں چل پڑیں گے، امام نے کہا فقال علیہ الصلوۃ والسلام ما بالکم، تمہیں پھر کیا ہو گیا؟ تم یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہو کہ جب میں چلوں گا تب تم چلو گے، میں آگے رہوں گا تم پیچھے پیچھے آؤ گے۔ لا سددتم لرشدن، تمہیں ہدایت نہ ملے، ولا ہدیتم الی قصد، منزل تک تم لوگ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ دیکھیے جب کبھی جو ہے ایک دم سے ایسا جملہ جو بد دعا پر مشتمل ہو، یہ اندر کے تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہے کہ تم کبھی حق نہیں پا سکتے، اور کبھی جو ہے اپنے منزل تک اور مقصد تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہو۔ افی مثل ھذا ینبغی لی ان اخرج، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مجھے چلنا پڑے گا تب تم چلو گے، میں بڑھوں گا تب تم سوچو گے کہ دفاع کرنا ہے۔ ینبغی لی ان اخرج افی مثل ھذا، اس طرح کے معاملات میں جب تک میں نہ چلوں گا تم نہیں چلو گے، تم نہیں نکلو گے، تم دفاع نہیں کرو گے۔ انما یخرج فی مثل ھذا رجل ممن ارضاہ من شجعانکم، اس طرح کے معاملات میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے جن کے شجاعت پر میں مطمئن ہوں، اور اس کو معین کروں کہ اس کے پیچھے اور ان کے ساتھ میں اتنے لوگ جائیں فلاں دفاع کرنے کے لیے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو اس طرح کے معاملات میں طے کروں گا کہ کتنے لوگوں کو جانا ہے اور کس کے سپہ سالاری میں جانا ہے، نہیں کہ سارے مسائل میں ہی جاؤں۔ اور کیوں مجھے سارے مسائل میں نہیں جانا چاہیے، اس کی بھی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام، فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لی ان ادعى الجند والمصر وبيت المال وجباية الارض، کہ مناسب نہیں ہے کہ میں ملک کے سارے لشکر کو چھوڑوں اور ایک ٹولی کو لے کر کے میں نکل جاؤں، شہر کو چھوڑ کر کے، اپنی حکومت اور شہر کو چھوڑ کر کے میں جاؤں، بیت المال کو چھوڑ کر کے میں جاؤں، اور یہ زمینوں کے سارے کے لین دین اور اس کے تمام معاملات کو دیکھ ریکھ کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں، والقضاء بین المسلمین، اور مسلمانوں کے درمیان فیصلوں کو
छोड़ के तर्क करके मैं चला जाऊं। व नदर फी हुकूकुल मुतालिबीन, और जितने लोग अपने मसाइल को लेकर के आएंगे वो किस तरह का मसला है और कब और कितनी देर में उसको हल होना चाहिए, किस तरह से हल होना चाहिए, उन सब पर नजर निगाह रखने के बजाय उसको छोड़ करके मैं चला जाऊं। सुम्मा आखो रोजा फी कतीबतिन अतब ओखरा, और फिर उसके बाद फिर कोई दूसरा कोई मसला आ जाए, ये इसको छोटा सा मसला था उसको करके आए, दूसरा आप बढ़ाओ उससे मैं चला जाऊं। तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि कोई आदमी तीरकश को अपने अपने पुष्ट पर लादे और उसमें तीर एक एक इस्तेमाल होकर के जब बहुत ही दो चार रह जाते हैं, तो जैसे उसमें तीर हिल रहा होता, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इधर मेरी हालत हो जाएगी कि मैं अभी उधर से आया उधर चला जाऊं, फिर उधर से आया फिर उधर चला जाऊं, ये आलम होगा। क्या ऐसी सूरत में हुकूमत चलाई जा सकती है और सारे मामलात दाखिली को देखा जा सकता है? नहीं, सारे मामलात को नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर ठहर करके मैं आपको बताऊं, जितनी जंगें होती हैं उन जंगों के नाम भी हैं, दो अहम तरीन नाम हैं। एक जंग को सरिया कहा जाता है, सरिया, और दूसरे जंग को गजवा कहा जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क यह है कि सरिया उस जंग को कहा जाता है जिसमें असल हाकिम नहीं जाता है, बल्कि उसमें खुद हाकिम वक्त अपनी तरफ से किसी एक को कमांडर बना करके उसे आगे करके उसके सिपहसालारी में महदूद व मखसूस सिपाही हालात के एतबार से या जिस तरह का दफा करना उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए भेजा जाए, तो उसे सरिया कहा, उस ये जंग वाक़ हो तो उसको सरिया कहा जाता है। लेकिन अगर खुद वक्त का हाकिम ही सिपह सालार बन करके आगे आगे वो हो, बाकी सिपाही उनकी सिपह सालारी में हों, तो और जंग हो तो उसे गजवा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाएगा कि सरकार सालत मआब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में जिन जंगों में बेनफ्स नफीस नहीं शरीक थे, बल्कि आपने किसी को अपनी तरफ से कमांडर मुअय्यन करके अफराद को उनके सिपहसालारी में भेजा है और जंग हुई है, तो उस जंग को सरिया कहा जाता है जिनकी तादाद ज्यादा है। और वो जंग जिसमें खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीक हुए हैं और उनकी सिपहसालारी में सारा लश्कर रहा हो और जंग हुई, तो उसे गज़वा कहा जाता है। सरकार मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही बात यहाँ भी कहना चाहते हैं कि हर छोटी बड़ी और हर तरह के मौके पर मैं ही अगर चला जाऊंगा तो हुकूमत के निज़ाम को कौन देखेगा? अदालतें हैं, मालियात हैं, दूसरों के मसाइल हैं, और उन सारे मसाइल को देखना अगर मैं हर छोटे बड़े मामलात में यानी जंगी दिफाई मामलात में मैं ही से पैसा लारी करूं, तो ये तो आलम ऐसा हुआ कि अभी इस जगह से हो करके आए, दूसरी तरफ कोई जंग हो उधर चले गए, उधर चाहे इधर चले गए। तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे तरकश को कोई शख्स जो है अपने पुष्प पर बांधे और उसमें एक दो तीर रह गए हो, तो दौड़ने और भागने जैसे वो तीर हिलता है कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर, वैसे मेरी हाल हो जाएगी। फिर हुकूमत कैसे चलेगी? हुकूमत को चलाने के लिए खुद हाकिम को मरकज में रहना ज़रूरी और लाजमी होता है। हाँ, जहाँ अहमियत ज़्यादा हो कि हमारे बगैर और वजूद के बगैर वो कैफियत पैदा नहीं हो सकती है जो पैदा करनी चाहिए, तो वो उसमें शरीक होना चाहिए और यकीनन शरीक हों। और सरकार मौलाए कायनात शरीक होते थे, जैसा कि सरकार नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में इस तरह की जंगों में जिन जंगों में शरीक हुए उन्हें ग़ज़वा कहा जाता है और उनकी तादाद महदूद है। और ऐसे छोटी मोटी जंगें जो सराया कही जाते हैं जिनमें आप खुद शरीक नहीं हुए हैं, वो इसके मुकाबले में ग़ज़वात के मुकाबले में ज़्यादा हैं। तो इमाम ने उन लोगों को जब जवाब दिया,
چند لوگوں نے جواب دیا کہ اگر آپ چلیں گے تب ہم چلیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ما بالکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے، لا سددتم لرشدن، تمہیں کبھی جو ہے حق نہیں مل سکتا اور نہ مقصد مل سکتا، لا ہدیتم الی قصد، منزل تمہیں نہیں مل سکتی، منزل کی طرف تم ہدایت نہیں پا سکتے ہو۔ افی مثل ھذا ینبغی لی ان اخرج، اتنی بات کے لیے کیا مناسب ہے کہ میں چلوں تب تم چلو گے، مجھے آگے چلنا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ فِي مِثْلِ هَذَا، اس طرح کے مسائل میں اور ایسے مواقع پر میں وہ آگے بڑھے گا جس پر میں راضی ہو جاؤں، جس کی شجاعت پر اور جس کے فکر و نظر پر میں راضی ہو جاؤں اور اس کو معین کر دوں، تو اس کی سپہ سالاری میں دوسروں کو جانا چاہیے، نہ کہ ہر موقع پر مجھے ہی چلنا پڑے۔ ولا ینبغی لی ان ادعو الجند، مناسب نہیں ہے کہ میں پورا لشکر چھوڑ دوں، شہر کو چھوڑ دوں، بیت المال کو چھوڑوں، زمینی مسائل کو چھوڑوں اور عدالتی مسائل کو چھوڑوں، لوگ جو رجوع کرتے رہتے ہیں ان سب کا خیال کیے بغیر سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے میں چلا جاؤں۔ ثم اخرج فی کتیبۃ اتبع اخری، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ابھی ایک چھوٹی سے لشکر لے کر کے ہم گئے تھے، وہاں سے کامیاب ہوئے، آئے دوسرا مسئلہ پیدا ہوگا، ان کو لے کر چلے گئے، پھر تیسرا مسئلہ پیدا ہوا، ادھر لے چلے گئے، میں منزل پر مقصد پر کب رہوں گا، کب دیکھوں گا۔ اتقلقل تقلقل القدح فی الجفیر، تو ویسے میں ہلتا رہوں گا جیسے کہ ترکش میں تیر اگر ایک دو رہ جائیں تو چلنے میں جیسے وہ حرکت کرتا کبھی ادھر کبھی ادھر، ویسے ہی میرا حال، میرا عالم ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَا، یہ جملہ ہے، امام اپنے کو پہچنوا رہے ہیں کہ انما انا قطب الرحا، میں چکی کے بیچ کے وہ میخ ہوں جس کے سہارے سے چکی اپنے مرکز پر چلتی ہے۔ دیکھیے، جب چکی، جو آٹا پیسنے والی چکی ہوتی ہے، ایک نیچے رکھی جاتی ہے جو منجمد ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کے بیچ میں ایک میخ ہوتی ہے، دوسرا پارٹ اس میں سوراخ ہوتا ہے، اسی میخ میں ڈال کر کے اس دوسرے پارٹ کو گھمایا جاتا ہے، تو اپنے مرکز پر دوسرا پارٹ اسی وقت چلتا رہتا ہے جب تک وہ میخ مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے۔ اگر اس میخ کو نکال دیا جائے تو یقینی معنوں پر وہ اوپر کا پارٹ بھی اپنے مرکز پر نہیں رہ پائے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ حاکم ہونے اور والی ہونے کی حیثیت سے میری مثال قطب الرحا کی ہے، جیسے چکی کے اوپر والے پارٹ کے لیے اس میخ کی ضرورت ہے جس کے سہارے وہ مرکز پر قائم ہوتا ہے، ویسے ہی حکومت کے لیے والی اور حاکم کا اپنے مرکز پہ رہنا بھی ضروری ہے تاکہ حکومت چلے۔ انا قطب الرحا تدور علی و انا بمکانی، کہ میں چونکہ قطب کے حیثیت سے رکھتا ہوں تو سارا نظام جو چلتا ہے، اور میں اپنے مکان پر رہوں گا تبھی جو ہے سارا نظام بھی چلے گا۔ اگر میں اپنے مکان پہ نہیں رہوں گا، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اپنی جگہ چھوڑ کر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یقیناً نظام بھی نہیں چل پائے گا۔ فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا، اگر وہ مرکز کی میخ اگر اپنی جگہ پہ نہیں رہ پائے جائے گی تو وہ چکی بھی اپنے مرکز پر باقی نہیں رہ جائے گی۔ فَإِذَا فَارَقْتُهُ، میں اگر مرکز کو چھوڑ دوں گا، اسْتَحَارَ مَدَارُهَا، تو مدار بھی باقی نہیں رہ جائے گا، مرکزیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ وَاجْتَرَبَ ثِقَالُهَا هَذَا لَأَمْرُ اللَّهِ الرَّائِعُ السُّوءُ، بخدا تم نے جو یہ بات کہی ہے یا نظریہ دیا ہے کہ اگر آپ چلیں گے تب ہم چلیں گے، یہ بہت ہی برا خیال ہے اور بہت ہی برا نظریہ ہے جو تم نے پیش کیا ہے۔ نہیں، ہمیشہ حاکم کو مرکز نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے مرکز پر رہ کر کے نظام کو دیکھنا چاہیے تاکہ نظام بہتری کے ساتھ چلتا رہے۔ اس کے بعد امام جو ہیں آگے اسی سلسلے میں اور فرماتے ہیں کہ واللہ لولا رجائی الشہادت عند لقاء العدو ولو قد
قد حملی لقاءه لقربت رقابی ثم شخصت عنکم ولا اطلبکم مختلفا جنوب و شمال طعانین عیابین حیادین رواغین انه لا غناء فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم۔ اب دیکھیں ان کی برائی مذمت کرتے ہوئے سرکار مولا کائنات جو چند باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ شہادت کا شوق جتنا مجھے ہے تمہیں نہیں ہوگا، مجھے جتنا شوق ہے شہادت کا تم کیا شہادت کا وہ شوق کر سکتے، مجھے شوق ہے واللہ لولا رجائے شہادت اندر لقاء دشمن کے مقابلے میں آ کر کے شہادت کا جو شوق مجھے ہے اور واقعی معنی جتنا ہے جب جنگ اپنے واقعی جنگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں اس وقت لقرب رکابی مسخست انکم، تو ایسی صورت میں سوار ہو کر کے آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں، اور پھر مجھے تمہاری فکر نہیں ہوگی کون میرے ساتھ میں اور کون میرے ساتھ میں نہیں، کون میرے دائیں طرف ہے کون بائیں طرف ہے کون آگے ہے، نہیں، میں خود جو ہوں شہادت کا مشتاق، میں شہادت کا خود مشتاق ہوں۔ لیکن یہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ جب کہ نظام حکومت میرے ہاتھ میں ہے تو ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں میں ہی جاتا رہوں تو نظام حکومت کو کون دیکھے گا، ورنہ دشمن کے مقابلے میں آ کر کے شہادت کا شوق جو مجھے ہے تم کو کیا ہو سکتا ہے، اور قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، حقیقی معنی میں وہ نظام تمہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما قلت اجتماع حیادین، فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے بہت ہی طعانین، طعنہ دینے والوں میں سے ہو، عیابین، عیب نکالنے والوں میں سے ہو، حیلے اور بہانے کرنے والوں میں سے ہو، انہ لا غنا فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم، تمہاری کثرت عدد سے فائدہ کیا جبکہ تمہارا دل جو ہے ایک ساتھ میں نہیں ہے، تو اپنے خیال اور دل کے اعتبار سے جب ساتھ میں نہیں ہو تو عدد کے کثرت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واقعاً اگر بہت تھوڑے لوگ ہوتے تو ٹھیک، ان تھوڑے لوگوں کو لے کر کے مجھے ہی سب کچھ کرنا ہوگا، اتنے افراد ہو لیکن اتنے ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے مسائل میں مجھے ہی لے کر کے جانا، کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک تم نہیں جاؤ گے، تو تمہاری کثرت عدد سے فائدہ کیا ہے؟ لا انه لا غنى في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها الا هالك، میں نے تم کو بہت ہی واضح اور بالکل واضح اور روشن راستے پر لگا دیا ہے کہ جس روشن اور واضح راستے پر سے کوئی بھٹک ہی نہیں سکتا، مگر خود ہی سے طے کر لے کہ نہیں مجھے جو ہے اس راستے پہ نہیں رہنا ہے۔ تبھی گویا امام بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ جیسا والی تم کو اس طرح سے واضح راستے پہ لگا لینے کے بعد اگر پھر بھی اس طرح کا خیال ہو اور اس طرح کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود اپنے ہی ارادے اور اپنے ہی آنکھوں کے سہارے ہی سے غلط راستے پہ جانا چاہ رہا ہے، جو ہلاک ہونا چاہے گا وہی ہلاک ہوگا۔ حالکم من استقام فإلی الجنہ، کہ اگر کوئی ہلاک ہوگا تو اپنے ہی سے ہلاک ہوگا، میں نے تو راستے پر لگا دیا ہے، لیکن اگر کوئی استقامت کا حاصل کرے گا یعنی ثابت قدم رہے گا، جیسا میں کہوں گا ویسا کرتا رہے گا تو اس کا انجام جنت ہے۔ ومن ضل فإلی النار، اور جو ہے ذرا پھسلے گا نہیں کہ اس کی منزل بھی جہنم ہی ہوگی۔ دیکھیے امام علیہ السلام جو ہے اس میں اپنے ساتھیوں کو یعنی اپنے سپاہیوں کے مذمت کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے سپاہی ہوں تو حکومت محکم و مضبوط نہیں ہو سکتی ہے، جو خالی اس بات کا خیال رکھتے ہوں کہ نہیں اپنا حاکم جب آگے آگے ہوگا وہی چلیں گے تبھی ہم چلیں گے، چھوٹا مسئلہ ہو کہ بڑا مسئلہ ہو تو اس طریقے سے حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ امام حکومت کی مضبوطی کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ساتھ دینے والے خیالات کے اعتبار سے اور اپنے حاکم کے واقعاً سمجھ لینے کے بعد کہ یہ سچا ہے، حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے
اور اس کے کہے پر عمل کریں گے تو یقیناً وہ یہاں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی افراد کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ وہ جس کو مانتے ہیں اس کو سمجھ کر کے مانیں اور پھر اس کی باتوں پر کان دھریں کہ جو وہ کہیں اس کو تسلیم کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔